بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ڈاکٹر عظمیٰ شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائشوں کا دور۔ تو ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کیا کیا آزمائشیں آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیسے دین ہم لوگ تک پہنچا۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ دین بہت ایزلی، اسلام بہت ایزلی پھیل گیا اور ہم لوگ کو آرام سے سب کچھ مل گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ بہت مشکلات کے بعد جا کے دین، مطلب نبی ہم کو بہت کچھ اسٹرگل کرنا پڑا، سیکریفائسز کرنا پڑا، بہت کچھ سننا پڑا، سہنا پڑا، تب جا کر ان کو مطلب دین اسلام اتنا پھیلا، ہم لوگوں تک آیا۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کیا کیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو پھر چلے چلتے ہیں، دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کہتے ہیں ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ کے پاس آیا اور بولا، کیا میں نے آپ کو اس سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ جانتے نہیں میں سب سے بڑے گروہ والا ہوں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اس بات پر سورہ علق کی 17ویں اور 18ویں آیات نازل ہوئیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، سو یہ اپنے گروہ کے لوگوں کو بلا لے، اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگر ابو جہل اپنے گروہ کو بلاتا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے اسے پکڑ کر تہس نہس کر دیتے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک روز ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا اور آپ سے مخاطب ہوا۔ آپ کو معلوم ہے میں بطحہ والوں کا محافظ ہوں اور میں یہاں ایک شریف ترین شخص ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی آیت نمبر 49 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، چک تو بڑا معزز مکرم ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت کا یہ جملہ دوزخ کے فرشتے ابو جہل کو جہنم میں ڈالتے وقت پھٹکارتے ہوئے کہیں گے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ ابو جہل کے ساتھ ساتھ ابو لہب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں پیش تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے تو اس کی بدزبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اتنے میں ام جمیل نزدیک پہنچ گئی۔ اسے وہاں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ وہ آتے ہی بولی، ابو بکر، تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہے تمہارا دوست جو شعر پڑھتا ہے؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، اس نے میری شان میں نازیبا شعر کہے۔ یاد رہے کہ وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کہنا جانتے ہی نہیں، نہ انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ آپ کو دیکھ کیوں نہیں سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں میں چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا، میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ابو لہب کے ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ
और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह अबू लहब के इन दोनों बेटों से कर दिया था। कहते हैं कि अभी सिर्फ निकाह हुआ था, अभी रुखसती नहीं हुई थी कि इस्लाम का आगाज़ हुआ और सूरह लहब नाजिल हुई। तो अबू लहब ने गुस्से में आकर अपने बेटों से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। चुनाचे उन दोनों ने उन्हें तलाक दे दी। दोस्तों, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के लिए इसमें हिकमत थी। गोया अल्लाह ताला ने चाहा कि ये पाक साहिबजादियां उतबा और उतैबा के हां ना जा सके। याद रहे कि ये रिश्ता इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद पर ख़त्म किया गया, यानी आप दोनों चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियां थीं, इसलिए ये कदम उठाया गया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाई जाए। रिवायात में आता है कि इस मौके पर उतैबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने आपकी शान में गुस्ताखी की। आप साहबजादियों की वजह से पहले ही गमगीन थे। इन हालात में आपने उसके हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा दे। उतैबा ये बद्दुआ सुनकर वहां से लौट आया। उसने अपने बाप अबू लहब को सारा हाल सुनाया। इसके बाद दोनों बाप बेटा एक काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ये लोग एक जगह ठहरे। वहां करीब ही एक राहिब की इबादत गाह थी। राहिब उनके पास आया। उसने उन्हें बताया, इस इलाके में जंगली दरिंदे रहते हैं। अबू लहब ये सुनकर खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा, तुम लोग मेरी हैसियत से बाखबर हो और ये भी जानते हो कि मेरा तुम पर क्या हक है। उन्होंने एक जुबान होकर कहा, बेशक हमें मालूम है। अबू लहब ये सुनकर बोला, तब फिर तुम हमारी मदद करो। मैं मोहम्मद की बद्दुआ से खौफजदा हो गया हूं, इसलिए तुम लोग अपना सामान इस इबादतगाह की तरफ रखकर इस पर मेरे बेटे का बिस्तर लगा दो और उसके चारों तरफ तुम लोग अपने बिस्तर लगा लो। उन लोगों ने ऐसा ही किया। यही नहीं, उन्होंने अपने चारों तरफ अपने ऊंटों को भी बिठा दिया। इस तरह उतैबा उन सब के ऐन दरमियान में आ गया। अब वो सब उसकी पासबानी करने लगे। इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो गई। निस्फ रात के करीब एक शेर वहां आया और सोए हुए लोगों को सूंघने लगा। एक एक को सूंघते हुए वो आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि वो लंबी छलांग लगाकर उतैबा तक पहुंच गया। बस फिर क्या था, उसने उसे चीर फाड़ कर हलाक कर डाला। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकालीफ पहुंचाने का एक और वाक़या यूं नकल किया जाता है कि एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम में नमाज पढ़ रहे थे। करीब ही कुछ जानवर ज़िबा किए गए थे। वो लोग अपने बुतों के नाम पर कुर्बानी करते थे। उन जानवरों की एक ओझड़ी अभी तक वहीं पड़ी थी। ऐसे में अबू जहल ने कहा, क्या कोई शख्स ऐसा है जो इस ओझड़ी को मोहम्मद के ऊपर डाल दे? एक रिवायत के मुताबिक किसी ने कहा, क्या तुम ये मंजर नहीं देख रहे हो? तुम में से कौन है जो वहां जाए जहां फलां कबीले ने जानवर ज़िबा किए हैं, उनका गोबर, लीद, खून और ओझड़ी वहां पड़े हैं। कोई शख्स वहां जाकर गंदगी उठा लाए और मोहम्मद के सजदे में जाने का इंतज़ार करे। फिर जो ही वो सजदे में जाएं, वो शख्स गंदगी उनके कंधों के दरमियान रख दे। तब मुशरिकों में से एक शख्स उठा। उसका नाम उक़बा बिन अबी मुअय्यद था। ये अपनी कौम में सबसे ज़्यादा बदबख्त था। ये गया और ओझड़ी उठा लाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो ओझड़ी आप पर रख दी। इस पर मुशरिकीन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि वो हंसी से बेहाल हो गए और एक दूसरे पर गिरने लगे। ऐसे में किसी ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बात बता दी। वो रोती हुई हरम में आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह सजदे में थे और ओझड़ी आपके कंधों पर थी। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ओझड़ी को आप पर से हटाया। इसके बाद आप सजदे से उठे और नमाज की हालत में खड़े हो गए। नमाज से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के हक में बद्दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ऐ अल्लाह, तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। ऐ अल्लाह, तू कुरैश को ज़रूर सज़ा दे। कुरैश जो मारे हंसी के लोट पोट हो रहे थे,
یہ بددعا سنتے ہی ان کی ہنسی کافور ہو گئی۔ اس بددعا کی وجہ سے وہ دہشت زدہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بھی بددعا فرمائی، اے اللہ تو عمرو بن ہشام کو سزا دے، یعنی ابو جہل کو، عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کو سزا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن قریشیوں کا نام لیا تھا، میں نے انہیں غزوہ بدر میں خاک و خون میں لتھڑا ہوا دیکھا، اور پھر ان کی لاشوں کو ایک گڑھے میں پھینک دیا گیا۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی زمانہ میں بڑی سخت اور کڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانہ میں تنہا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بہت کم تھے، جس کی وجہ سے کفار اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے تھے۔ دوستو، اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پھیرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر۔ Hi guys, today I'll show you my top 3 picks from Myntra for this festive season. So the first one we have is روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں یہ تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گھونسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لوگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ تو ماشاءاللہ سے ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا، مجھے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ سے۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو میں کے ذریعے سے، اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں بھی آپ لوگوں تک شیئر کر پا رہی ہوں ویڈیو۔ مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر کہ نبی کو کتنے سارے چیز کو سہنا پڑا، کتنے چیزوں سے ان کو برداشت کرنا پڑا، کتنے لوگوں نے ان کو پریشان کیا۔ ان کے اپنے چاچا ابو جہل، ابو لہب، ان کی وائف نے کتنا ان کو پریشان کیا، کبھی نماز میں پریشان کیا، مطلب اتنا کہ کیا بتاؤں کہ مطلب بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے ویڈیو میں کہ کیسے پریشان کیا۔ نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں ان کے اوپر انٹسٹائن وغیرہ رکھا گیا، جو ذبح کیا گیا گوشت کا انٹسٹائن تھا، مطلب اتنا کچھ انہوں نے سہا۔ اور ہم لوگوں کو لگتا ہے نا، سب کو ہی لگتا ہے کہ بہت آسانی سے دین ہم لوگوں تک پہنچ گیا، نہیں، وہاں پہ بہت اسٹرگل کرنا پڑا، نبی کو بہت کچھ سہنا پڑا، بے عزتی سہنی پڑی ان کے اپنے ہی لوگوں سے، پھر بھی نبی ڈٹے رہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی کہانی ہے
उनकी आजमाइशों का दौर कैसा था, मतलब इतना कुछ सहा उन्होंने हम लोगों के लिए, अपने उम्मतों के लिए इतना कुछ सहा, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। तो फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।